ایک کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک آیت سیکھنا 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، تو آیت سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ناظرہ مراد ہے؟ دیکھیں ناظرہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیے گا، غور سے میری بات سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے جو فضائل صحابہ کے سامنے بیان کیے، وہ لوگ تھے جو عربی اللسان تھے۔ اب لازم بات ہے جب ان کو سرکار فرما رہے ہیں کہ قرآن سیکھو، جو تم میں سے قرآن سیکھے وہ سب سے بہتر ہے، قرآن سکھانے والا سب سے بہتر ہے، اس طرح کی روایات اگر ہیں تو پھر قرآن سیکھنے سے مراد کیا ہوگا؟ ناظرہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو عربی اللسان ہے، تجوید تو ان کے گھر کے اندر گھر کے سمجھ لیں ان کے لہجوں کے اندر قدرتی طور پہ موجود ہے، مدر لینگویج ہے ان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ احکام سیکھنا، قرآنی آیات کے تقاضے سیکھنا، یہ مراد ہے۔ تو ہمارے یہاں ناظرہ جو پڑھایا جاتا ہے، اگرچہ یہ مطلوب شرع نہیں ہے، یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچہ کچھ قرآن پڑھ لے تو پھر وہ اس کے بعد ترجمے کی طرف آئے، لیکن ہمارے ہاں اسی کو اصل اور مقصود بالذات بنا دیا گیا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک بچہ ایک دفعہ قرآن ضرور ختم کرے گا، ناظرہ ہوگا، پھر مٹھائیاں تقسیم ہوں گی۔ پوچھا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ ثواب ملے گا۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف ثواب حاصل کیا جائے۔ اس میں پہلے بھی کسی صاحب کی میں کلپ کو سن رہا تھا، ایک تنقیدی کلام اس پہ کر لیا تھا، ہمارا مقصود سمجھے بغیر بس تنقید کرنے کا شوق، لیکن یہ کہ مقصود تو سمجھے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مجھے کیا نقصان ہے اگر کوئی قرآن بغیر ترجمے بغیر تفسیر کے پڑھے صرف ثواب کی نیت سے، تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور ہم نے کبھی ثواب کا بھی انکار نہیں کیا، ثواب اس کو ملے گا، لیکن اب اس کو سیکھنا چاہیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ترجمہ اس کو آنا چاہیے، وہ اس کے مطابق تقاضے کے مطابق غور کرے کہ مجھے اپنے اندر کیا عملی تبدیلی لے کر آنی ہے، یہاں یہی سیکھنے سے مراد ہے۔ اور بس یوں سمجھ لیجیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ سرکار انہیں کیا سکھا رہے تھے؟ ناظرہ، تجوید؟ نو، قرآن پاک کا اصل مقصود یہی ہمیں کرنا چاہیے۔